بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے، جنگ عظیم حضرت مہدی کے وقت میں ہی ہوگی، فلسطین سے اس کی شروعات ہوگی۔ کیا یہ شروعات ہو گئی ہیں؟ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کو میں نے بتایا تھا میں عمرہ پر جا رہا ہوں اللہ کے فضل سے، اور تیاریاں الحمدللہ میری تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ آج میری روانگی ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا عمرہ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ وہاں کی زیارات جو ہیں وہ شیئر کی جائیں۔ تو تیاریاں الحمدللہ بالکل مکمل ہے۔ ایک آدھ سوٹ چاہیے تھا مجھے، وہ کم تھا، ضرورت تھی، وہ بھی میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے اللہ نے عطا فرما دیا ہے، وہ بھی لے لیا ہے۔ تو انشاءاللہ تیاری بالکل مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے دور میں لڑی جانے والی جنگوں میں ایک بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے اور اس کو رکھنا چاہیے کہ حضرت مہدی کے وقت جنگ عظیم ہوگی، یعنی حق اور باطل کا آخری مارکہ جو ہوگا وہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے زمانے میں ہی ہوگا، جس میں دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک اس کی قوت ختم نہ ہو جائے گی، تیسری لائن کے اینڈ سے۔ لہذا یہ جنگ عظیم کئی بڑی جنگوں پر مشتمل ہوگی۔ ایک بات ہمارے ذہن میں یہ بھی ہونی چاہیے، یہ جو جنگ عظیم ہوگی یہ ایک جگہ نہیں ہوگی، یہ کئی جگہوں پر یہ یعنی کہ اس کے محاذ ہوں گے۔ یہ صرف حضرت مہدی کے علاقے تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ یہ جنگ بیک وقت کئی محاذوں پر چل رہی ہوگی، جن میں ایک محاذ تو وہ ہوگا جس میں خود حضرت امام مہدی علیہ رضوان کمانڈ، اور دوسرا بڑا جو محاذ ہوگا وہ ہوگا فلسطین کا محاذ۔ فلسطین کے محاذ کو اگر آپ دیکھیں گے، غزہ سے یہ محاذ شروع ہو چکا ہے، اور ویسٹ بینک جو ہے آپ کو پتہ ہے، جو فلسطین کا یعنی کہ دوسرا علاقہ ہے دائیں سائڈ والا جہاں پہ بیت المقدس ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو خبریں مل رہی ہوں گی کہ یہودی جو ہے وہ پورا پلان کر رہے ہیں کسی طرح ہیکل سلیمانی وہاں بنایا جائے۔ وہاں بھی انہوں نے جنگ چھیڑنی ہے، یہ جنگ جو ہے پورے فلسطین میں پھیل جائے گی۔ اور تیسرا جو بڑا محاذ ہوگا وہ عراق کا ہوگا، جس کو حدیث میں دریائے فرات والا محاذ کہا گیا ہے۔ یہ تین محاذ ہو گئے، حضرت مہدی والا اور فلسطین والا۔ فلسطین والا محاذ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی حضرت مہدی تو ابھی آئے نہیں ہیں، تو فلسطین کا محاذ جو ہے ابھی شروعات ہے اس کی، تو پورا فلسطین جو ہے اس میں یعنی کہ جنگ پھیل جائے گی۔ اور جو تیسرا محاذ ہوگا عراق کا ہوگا، اور اس کے بعد دریائے فرات والا، اور ایک اور بڑا محاذ جو ہوگا وہ ہندوستان کا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی چھوٹے محاذ ہوں گے، چھوٹے پوائنٹ ہوں گے۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں یعنی کہ یورپ والا محاذ، فلسطین والا محاذ اور عراق کا محاذ، آپ کو پتہ ہے وہ پہلے بھی اس میں جنگ ہوئی تھی، اب دوبارہ عراق کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اور شام کے اوپر بھی۔ تو دریائے فرات والا محاذ جو ہے اس کے بعد وہ پوائنٹ جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اوپن ہوگا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں جو حدیثوں میں باتیں فرمائی گئی ہیں وہ ان کو دیکھیں گے تو ابھی حالات کے تناظر میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ سارا سینیریو بنتا نظر آئے گا۔ تو فلسطین کا جو محاذ ہے یہ غزہ سے اوپن ہو چکا ہے، تو یہ بات اس چیز کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کہ اب حضرت امام مہدی کا ظہور دور نہیں ہے، اب قریب ہے، کیونکہ بڑی جنگ آپ کو پتہ ہے بالکل سر کے اوپر کھڑی ہے۔ تو یہ جنگ جب تقریباً آدھی یعنی کہ لگ چکی ہوگی تو پھر حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ممکنہ ظہور ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین باقی سب سے بہتر جاننے والے ہیں، لیکن یہ نشانیاں تو آپ کو واضح کر رہی ہوں گی۔ یہ جنگ جو لگی ہوئی ہے چاروں طرف آپ دنیا میں دیکھیں گے تو یہ نشانی ہے اس چیز کی کہ ان قریب بہت جلد بڑی نشانی حضرت امام مہدی کا ظہور اب ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین امت مسلمہ کی خیر فرما دے، ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حق والوں کی جماعت میں رکھے۔ میرے ناظرین، وقت کم ہے، ٹائم کم ہے، جنگ جو لگنی ہے یہ بہت خطرناک جنگ ہوگی۔ اسی کے بارے میں حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ 100 میں سے 99 لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔